چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے تھے۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور والدہ صاحبہ کا نام سلمہ ام الخیر تھا۔ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام عبدالکعبہ تھا۔ آپ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ واقعہ معراج کی تصدیق پر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا تھا۔ یہ لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تحریک پر عطا کیا گیا تھا۔ مواخات میں آپ کا بھائی خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا تھا۔ غزوہ خندق میں شجاعت کی وجہ سے مسجد صدیق تعمیر کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت میں آپ نے 17 نمازوں کی امامت فرمائی تھی۔ بنو سعدہ میں مسلمانوں میں سے حضرت عمر اور حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک کو خلیفہ منتخب کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ فرمائے تھے: میں نے تم سب لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا فقط ایک کے، اور اس کو یہ صلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ عوام نے مقرر کی تھی۔ خلیفہ بننے سے پہلے آپ کپڑا کی تجارت کیا کرتے تھے۔ عہد خلافت میں آپ چادریں کندھے پر ڈالے فروخت کرنے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا: اب یہ کام خلیفہ ہونے کے بعد آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اس مقصد کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر نکالی۔ آپ کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ بیت المال باقاعدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیف جسٹس مقرر کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی تھیں۔ آپ کے دور حکومت میں سب سے آخری جنگ یرموک لڑی گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا: واللہ میں ان سے لڑوں گا جو صلاۃ و زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علاء بن الخضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار اعلیٰ بنا کر 12 ہجری کو بحرین بھیجا تھا۔ حضرت حذیفہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار لشکر بنا کر عمان بھیجا تھا۔ یمن کی طرف حضرت مہاجر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار لشکر بنا کر بھیجا تھا۔ مورہ کی طرف حضرت ارسجہ بن ارشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا تھا۔ آپ ہی کے حکم سے حضرت اکرمہ بن ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ سانہ کے مقام پر حضرت مہاجر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے آ کر ملے تھے۔ آپ کے عہد میں قیس بن مکسوم اور عمر بن مادی کرب نے اسلام سے انکار کیا تھا۔ جنگ ذات السلاسل مسلمانوں نے ایرانی قوم کے خلاف لڑی تھی۔ اس لشکر میں اسلامی فوج کی تعداد 18,000 تھی۔ جنگ ذات السلاسل میں اسلامی لشکر کا سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بالائی عراق پر حملہ کے لیے حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار لشکر بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وصیت نامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوایا تھا۔ آپ کے دور خلافت میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں مسلیمہ کذاب، طلیحہ صدی، سجاہ بنت حارث کا خاتمہ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 2 ماہ مسند خلافت پر فائز رہے۔ آپ ہی کی ترغیب پر سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ آپ ہی کی دور خلافت میں عراق اور شام فتح ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے ہجرت مدینہ کی اجازت مل گئی ہے، تو ان کی آنکھوں میں خوشی سے بے شمار آنسو آ گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، رفاقت و معیت کا آرزومند ہوں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا: مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ آپ کے داماد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 10 مبشرہ میں شامل تھے۔ 10 مبشرہ میں سب سے پہلے
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تھے۔ آپ کا انتقال 13 ہجری بمطابق 634 عیسوی کو ہوا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔